السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ خیر مقدم ہے آپ لوگوں کا عربی زبان اور قرآن کریم سیکھنے کے اس سیشن میں۔ آج ہم انشاءاللہ بإذن اللہ عربی زبان اور قرآن کریم سکھانا اسٹارٹ کریں گے۔ سب سے پہلے آئیے قرآن کریم کی آیت سنتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ رسول تمہیں دے دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 7 ہے۔ اب آئیے ہم سبق نمبر اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ایک چیز دھیان میں رکھ لیجئے، دنیا کی کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے دو چیزوں کی اہم ضرورت ہوتی ہے۔ نمبر 1، اس زبان کے الفاظ کا ذخیرہ۔ سپوز اگر آپ کو شعر و شاعری کرنی ہے تو اچھے الفاظ کا ذخیرہ چاہیے، تب اچھے اشعار آپ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے انگریزی ادب اگر آپ کو بولنی ہے تو اچھے الفاظ بھی چاہیے ہوں گے اور اس کی گرامر ہو۔ دوسرا جو اہم جز ہے وہ ہے گرامر کا حصہ، یعنی ایک ہمیں الفاظ کا ذخیرہ چاہیے اور دوسرے گرامر یعنی اس کا طریقہ۔ جیسے ہم کوئی عمارت بناتے ہیں تو اس میں بہت سارے میٹیریل کا استعمال کرتے ہیں، سیمنٹ، بالو، ٹائلز، ماربل اور بہت ساری چیزوں کی، لیکن اس کے لیے ایک اچھا مستری اور اچھا انجینئر لازم ہے۔ اچھا انجینئر اس کو ڈائریکٹ کرتا ہے اور مستری اس کو اچھے شیپ دے کر اس کو تیار کرتا ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے ہم آپ کو الفاظ دے رہے ہیں جو آپ یاد بھی کر لیجئے اور لکھ بھی لیجئے، اور انشاءاللہ باذن اللہ نیچے لنک پر آپ کو یہ سبق کی کتابیں ملیں گی، آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اپنے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ۔ خالق یعنی پیدا کرنے والا، صادق یعنی سچا، عبد یعنی بندہ، اخ یعنی بھائی، صالح یعنی نیک، عابد یعنی عبادت کرنے والا، ابن مانے بیٹا، عم یعنی چچا، صغیر چھوٹا، عمۃ پھوپھی، صغیر چھوٹا، صغیرۃ چھوٹی، کبیر بڑا، کبیرۃ بڑی، جند لشکر، رجل آدمی، ذکی ذہین، قوی طاقتور مضبوط، صراط راستہ، مستقیم سیدھا، خال ماموں، خالۃ خالہ، بیت گھر، صدیق دوست، عمۃ پھوپھی، جمیل خوبصورت، جمیلۃ خوبصورت عورت کے لیے، جمیل مردوں کے لیے اور جمیلہ خوبصورتوں کے لیے، بنت بیٹی، اب باپ، ام ماں، اخت بہن، حمد تعریف، رفیع اونچا، دین بدلہ، انصاف قانون، دین کے مطلب بدلہ، انصاف قانون، مجید بزرگی والا، جیسے قرآن مجید کہتے ہیں بزرگی والا، پاک صاحب بزرگی والا، عابد عابدۃ عبادت کرنے والی، ابن بیٹا، نبی خبر دینے والا۔ یہ آپ الفاظ کا ذخیرہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، اسے لکھ سکتے ہیں، اس کی میننگز وغیرہ میں نے بتا دی ہے۔ اب آئیے سبق نمبر 1 میں ہم گرامر 1 پڑھتے ہیں۔ لیسن نمبر 1 کیا ہے سبق نمبر 1 میں؟ مبتدا اور خبر، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ۔ فار ایگزامپل اگر ہم عربک لینگویج میں پڑھیں گے اللہ خالق، یعنی اللہ پیدا کرنے والا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم پڑھیں گے محمد نبی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ طارق مجاہد، طارق مجاہد ہیں۔ اس میں دو چیزیں ہیں، اللہ مبتدا ہے اور خالق اس کی خبر ہے۔ محمد نام ہے، محمد نام ہے، اور نبی جو ہیں ان کی تعریف ہے اور خبر ہے۔ طارق مجاہد ہے، طارق نام ہے
اور جد و جہد کرنا ان کی صفت ہے. تینوں چیزیں آئیں اس میں، خبر بھی آ گئی اور پوسٹ بھی آ گئی اور صفت بھی آ گئی. آپ عربک لینگویج میں گرامر کا ایک حصہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ زندگی میں کبھی بھی پوری عربک لینگویج میں پورا قرآن پڑھیں گے، دنیا کی تمام عربی کی کتابیں لے لیں گے، تو ایک چیز کا ہمیشہ دھیان رکھیے گا کہ جس لفظ میں الف لام آ گیا اس کے آخر میں 2 زبر 2 پیش 2 زیر کبھی نہیں لگے گا. فار ایگزامپل اللہ، اللہ ہوگا، اللہن کبھی نہیں ہوگا کیونکہ الف لام لگا ہوا ہے، اللہ ہو جائے گا. تو اللہ خالقن ہم نے پڑھایا آپ کو. اسی طرح سے محمد نبی، تو محمد میں الف لام نہیں ہے تو اس میں 2 زیر 2 پیش لگا ہوا ہے. نبیون میں بھی چونکہ ان نبی نہیں ہے، ان اگر الف لام لگائیں گے تو ان نبی ہو جائے گا، تو نبیون کہہ سکتے ہیں، 2 پیش لگا سکتے ہیں. تاریخن میں بھی وہی ہے، تاریخن میں 2 پیش ہے اور مجاہدن میں بھی. اسی طرح سے اگر ہم آگے بڑھیں گے، کتنی آسان بات ہے، اور وہاں اس سبق کو آخر میں جو الفاظ اس کے معنی دیے گئے ہیں انہیں اچھی طرح سے یاد کر لیجئے، پھر ان جملوں کا اردو میں ترجمہ کیجئے. العبد صالح، العبد صالح ترجمہ کیجئے. الابن صغیر، الجند کبیر، الرجل ذکی، حامد عالم، خالد قوی. یہ تمام ورڈز جو ہے یہ یاد کر لیجئے اور اس کا ٹرانسلیشن کریے. ایک بات یاد رکھیے کہ عربک لینگویج میں مؤنث کی علامت ذہن نشین کر لیجیے. عربک لینگویج میں مؤنث کی جو علامتیں ہیں فیمیلز کی اس کو یاد کر لیجیے. آسان بات یہ ہے جس طرح ہم اردو میں آدمی کے لیے جمیل کہتے ہیں تو عورت کے لیے جمیلہ کرتے ہیں، اسی طرح عربی میں بھی مؤنث کی علامت گول تے ہے. گول تا جو ہے مؤنث کی علامت ہے، اسے لگائی جاتی ہے. جیسے راشدن کو راشدتن ہو جائے گا، اور جب بولیں گے تو پڑھیں گے راشدہ، کیونکہ لاسٹ ورڈ جو ہے وہ سائلنٹ ہو جائے گا، وہ آگے کی گرامر میں آئے گا. اسی طرح سے صالحن ہے تو صالحہ ہو جائے گا، خالدن ہے تو خالدہ ہو جائے گا، عابدن ہے تو عابدہ ہو جائے گا. اس سبق کی یہ خاص بات یاد رکھیے کہ وہ یہ کسی لفظ میں خصوصیت پیدا کرنے کے لیے الف لام استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک اسی طرح جس طرح انگریزی میں دا کا استعمال کیا جاتا ہے. اور کسی لفظ میں الف لام کے لگا دینے سے 2 پیش کی جگہ 1 پیش باقی رہے گا. مثال کے طور پر ان الفاظ پر غور کیجئے، بات سمجھ میں آ جائے گی. حمدن الحمد، انسان الانسان، رسول الرسول. آئیے، ہمارا کلاس اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ حدیث کا حصہ نہ لرن کریں. نمبر 1، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نویٰ. تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، اور جو جس کے لیے کوشش کرے گا، جو چاہے گا وہی اس کو ملے گا، جس کی جیسی نیت ہوگی وہی اس کو ملے گا. نمبر 2، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی صورتوں کو اور آپ کے مالوں کو نہیں دیکھتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی صورتوں کو اور آپ کے مالوں کو نہیں دیکھتا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے دلوں کو دیکھتے ہیں اور آپ کے عمل کو دیکھتے ہیں. جیسا کہ ایک اور حدیث کا حصہ سن لیتے ہیں. یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب الی اللہ فی اليوم 100 مرہ. اے لوگو اللہ سے توبہ کرو، اے لوگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ کرو، کیونکہ میں اللہ سے ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتے ہیں، اور ہم لوگ کتنے گناہ گار ہیں، تو ہم لوگ کو کتنا زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا چاہیے، تو توبہ کرنا چاہیے. دوسری ایک آخری بات یہ ہے کہ جب ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پسندیدہ لینگویج سن رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہم صرف ایمان لائیں گے یہ کافی نہیں ہے،
جو لوگ ایمان لائیں گے تو ان کو نیک کام کرنا پڑے گا. چلیے آئیے نیک کام کریے, پریکٹیکل کریے. تھیوری جو اگر ہماری ہے اس کو پریکٹیکل کریے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو سننے, سمجھنے اور دوسروں کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر.